بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حصے میں ہم ذکر کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کے زبردست منظر کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کیا کہ ان کا عقیدہ ہر مقام پر قائم ہے اور اس کے جو بھی نتائج ہوں انہیں دل و جان سے قبول ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ مجھے خدا کی قسم، جس وقت تم یہاں پر موجود نہیں ہوگے اور یہاں سے کہیں باہر جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کو نیست و نابود کر دوں گا۔ لیکن شاید ان کی قوم کی نظر میں بتوں کی عظمت اور رعب اس قدر تھا کہ انہوں نے اسے سنجیدہ نہ لیا اور کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ شاید انہوں نے یہ سوچا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص کسی قوم و ملت کے مقدسات کے ساتھ ایسا کھیل کھیلے، جبکہ ان کی حکومت بھی ان کی حامی ہے، تو وہ کس طاقت کے بل بوتے پر ایسا کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید و عدل اور تقوی و اخلاص پر گامزن تھے، جو نوح علیہ السلام کی سنت تھی، کیونکہ سارے انبیاء ایک ہی مکتب کے مبلغ ہیں اور ایک دوسرے کی سنت کو آگے بڑھاتے ہیں، جس طرح قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورۃ صافات آیت نمبر 83، اور ابراہیم علیہ السلام نوح کے شیعوں میں سے تھے، حالانکہ ان دونوں کے زمانے میں بہت فاصلہ تھا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ بت پرستوں کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات یاد آ گئی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان بتوں کے خلاف ایک سازش کی بات کرتا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن، جبکہ بت خانہ خالی پڑا تھا اور بت پرستوں میں سے کوئی بھی موجود نہ تھا، اپنے منصوبے کو عملی شکل دے دی۔ بابل کے بت پرست ہر سال ایک مخصوص عید کے دن کچھ رسومات ادا کیا کرتے تھے۔ بت خانے میں کھانے تیار کرتے تھے اور وہیں انہیں دسترخوان پر چن دیتے تھے، اس خیال سے کہ یہ کھانے تبرک بن جائیں گے۔ اس کے بعد سب کے سب مل کر اکٹھے شہر سے باہر چلے جاتے تھے اور اس دن کے آخر میں واپس لوٹتے تھے اور عبادت کرنے اور کھانا کھانے کے لیے بت خانے میں آ جاتے تھے۔ ایک روز اس طرح جب شہر خالی ہو گیا اور بتوں کو توڑنے اور انہیں درم برم کرنے کے لیے ایک اچھا موقع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ آ گیا۔ یہ ایسا موقع تھا کہ جس کا ابراہیم علیہ السلام عرصے سے انتظار کر رہے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ موقع ان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ لہٰذا جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو جشن میں شرکت کی دعوت دی تو آپ نے ستاروں پر ایک نظر ڈالی اور کہا، میں تو بیمار ہوں، اور اس طرح سے اپنی طرف سے عذر پیش کیا۔ انہوں نے رخ پھیرا اور جلدی سے اس سے دور ہو گئے اور اپنے رسوم و رواج کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے شہر میں رہ گئے اور بت پرست شہر خالی کر کے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، شوق کی بجلی ان کی آنکھوں میں چمکی، وہ لمحات جن کا وہ مدت سے انتظار کر رہے تھے وہ لمحہ آ پہنچا۔ انہوں نے اپنے آپ سے کہا، بتوں سے جنگ کر کے اٹھ کھڑا ہو اور ایسی ضرب لگا، ایسی ضرب جو بت پرستوں کے سوئے ہوئے دماغوں کو ہلا کر رکھ دے اور انہیں بیدار کر دے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ان کے خداؤں کے پاس آیا، ایک نگاہ ان پر اور کھانے کے ان برتنوں پر جو ان کے اطراف میں موجود تھے ڈالی اور تمسخر کے طور پر کہا، کیا یہ تم کھانا نہیں کھاتے؟ یہ کھانے تو تمہاری عبادت کرنے والوں نے فراہم کیے ہیں۔ مرغن و شیریں، طرح طرح کے رنگین غذائیں ہیں، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد مزید کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ تم گونگے بن گئے ہو؟ تمہارا منہ کیوں بند ہے؟ اس طرح کے تمام گمراہ عقائد کا مذاق اڑایا۔ بے شک وہ اچھی طرح سے جانتے تھے کہ یہ کھانا نہیں کھاتے اور نہ ہی بات کرتے ہیں اور بے جان موجودات سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے، لیکن حقیقت میں وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنی بت شکنی کے اقدام کی دلیل ایک عمدہ و خوبصورت طریقے سے پیش کریں۔ پھر انہوں نے اپنی آستین چڑھا لی، کلہاڑا ہاتھ میں اٹھایا اور پوری طاقت کے ساتھ اسے گھمایا اور بھرپور توجہ کے ساتھ ایک زبردست ضرب ان کے پیکر پر لگائی۔ بہرحال تھوڑی سی دیر میں وہ آباد اور خوبصورت بت خانہ ایک وحشت ناک ویرانہ ہو گیا۔ تمام بت ٹوٹ پھوٹ گئے، ہر ایک ہاتھ پاؤں توڑوائے ہوئے ایک کونے میں پڑا تھا، اور سچ مچ بت پرستوں کے لیے ایک دل خراش، افسوسناک اور غم انگیز منظر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنا کام کر چکے اور پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ باہر آئے اور اپنے گھر چلے گئے اور اپنے آپ کو آئندہ کے حوادث کے لیے تیار کر رہے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے شہر میں بلکہ پورے ملک میں ایک بہت بڑا دھماکہ کیا ہے جس کی صدا بعد میں بلند ہوگی۔ غصہ و غضب کا ایک ایسا طوفان اٹھے گا، وہ اس طوفان میں اکیلے ہوں گے، لیکن ان کا خدا موجود ہے اور وہی ان کے لیے کافی ہے۔
آخر وہ عید کا دن ختم ہو گیا اور بت پرست خوشی مناتے ہوئے شہر کی طرف پلٹے اور سب بت خانے کی طرف گئے تاکہ بتوں سے اظہار عقیدت بھی کریں اور کھانا بھی کھائیں کہ جو ان کے گمان کے مطابق بتوں کے پاس رکھے رہنے سے بابرکت ہو گیا تھا۔ وہ بت خانے کے اندر پہنچے تو ایسا منظر دیکھا کہ ان کے ہوش اڑ گئے۔ آباد بت خانہ کے بجائے بتوں کا ایک ڈھیر تھا۔ ان کے ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے اور وہ ایک دوسرے پر گرے۔ وہ تو چیخنے چلانے لگے، یہ بلا اور مصیبت ہمارے خداؤں کے سروں پر کون لایا ہے؟ یقیناً جو کوئی بھی تھا ظالموں میں سے تھا۔ اس نے ہمارے خداؤں پر بھی ظلم کیا ہے، ہماری قوم اور معاشرے پر بھی، اور خود اپنے اوپر بھی، کیونکہ اس نے اس عمل سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو بتوں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دھمکیوں سے آگاہ تھے اور ان جعلی خداؤں کے بارے میں ان کی اہانت امیز باتوں کو جانتے تھے، کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ ایک جوان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا تھا اور انہیں برا بھلا کہتا تھا، اس کا نام ابراہیم ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بعض روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت مکمل طور پر جوان تھے۔ گمان کیا جاتا ہے کہ ان کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور یہ بھی درست ہے کہ جوان مردی کی تمام خصوصیات، شجاعت، صراحت اور طاقتیت ان کے وجود میں جمع تھی۔ لیکن اس طرح سے بات کرنے سے بت پرستوں کی یقیناً یہی مراد تھی کہ بجائے اس کے کہ وہ کہتے ابراہیم نے یہ کام کیا ہے، کہتے ہیں کہ ایک جوان ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ اس طرح کہتا تھا، یعنی ایک ایسا شخص جو بالکل گمنام اور ان کی نظر میں بے حیثیت ہے۔ اصولاً معمول یہ ہے کہ جب کسی جگہ کوئی جرم ہو جائے تو اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے کہ جس سے وہ جرم سرزد ہوا ہو، ان سے دشمنی رکھنے والوں کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اس ماحول میں ابراہیم علیہ السلام کے سوا مسلمان کوئی شخص بتوں کے ساتھ دست و گریبان نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا تمام افکار انہی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور بعض نے کہا، اب جب کہ معاملہ اس طرح ہے تو جاؤ اور اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرو، تاکہ وہ لوگ کہ جو پہچانتے ہیں، خبر رکھتے ہیں، گواہی دیں۔ منادی کرنے والوں نے شہر میں ہر طرف یہ منادی کی کہ جو شخص بھی ابراہیم علیہ السلام کی بتوں سے دشمنی اور ان کی بدگوئی کے بارے میں آگاہ ہے، حاضر ہو جائے۔ جلد ہی جو آگاہ تھے وہ لوگ بھی اور تمام لوگ جمع ہو گئے تاکہ دیکھیں کہ اس ملزم کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ایک عجیب و غریب شور و غل لوگوں میں پڑا ہوا تھا، چونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ایک ایسا جرم ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا تھا، جس نے ان کے دینی ماحول میں ایک تباہ کن اثر پیدا کیا۔ آخر کار عدالت لگی اور باز پرس ہوئی۔ ساری قوم وہاں جمع تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ خود نمرود اس عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ پہلا سوال جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا وہ یہ تھا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ یہ کہیں تو نے ہمارے خداؤں کو توڑا ہے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، بلکہ صرف یہ کہا کہ تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا جواب دیا کہ وہ خود گر گئے، اور ایسے گرے کہ نکلنا ان کے بس میں نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہے، اس سے پوچھو اگر یہ بات کرتا ہے تو۔ جرائم کی تفتیش کے اصول یہ ہیں کہ جس کے پاس سے آثار جرم ملے وہ ملزم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہڑا بڑے بت کی گردن میں ڈال دیا۔ اصلاً تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ تم اپنے بڑے خدا کو ملزم قرار کیوں نہیں دیتے؟ یہ احتمال کیوں نہیں کرتے کہ وہ چھوٹے خداؤں پر غضبناک ہو گیا ہے اور اس نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس عمل کو بڑے بت کی طرف منسوب کیا، لیکن تمام قرائن اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اس بات میں کوئی پختہ اور مستقل قصد نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بت پرستوں کے عقائد کو جو کہ خرافاتی و بے بنیاد تھے ان کے منہ پر دے ماریں اور ان کا مذاق اڑائیں اور انہیں یہ سمجھائیں کہ یہ بے جان پتھر اور لکڑیاں اس قدر حقیر ہیں کہ ایک جملے تک بھی منہ سے نہیں نکال سکتی۔ ایک روایت میں کہ جو کہ کتاب کافی میں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے، یہ بیان ہوا ہے کہ ابراہیم نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ ان کے افکار کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اور انہیں یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ایسے کام بتوں سے نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد امام نے مزید فرمایا، خدا کی قسم، یہ کام بتوں نے نہیں کیا تھا اور نہ ہی ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی باتوں نے بت پرستوں کو ہلا کر رکھ دیا، ان کے سوئے ہوئے وجدان کو بیدار کیا اور اس طوفان کی مانند کہ جو آگ کی چنگاریوں کے اوپر پڑی ہوئی بہت سی راکھ کو ہٹا دیتا ہے، ان کی چمک کو آشکار کر دیتا ہے اور ان کی فطرت توحیدی کو تعصب، جہالت اور غرور کے پردوں سے پیچھے ہٹا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے وجدان اور فطرت کی طرف پلٹے
اور خود اپنے آپ سے کہنے لگے کہ حق بات تو یہ ہے کہ ظالم تو تم خود ہی ہو۔ واقعاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصل مقصد بتوں کو توڑنے کا یہی تھا۔ مقصد تو بت پرستی کی فکر اور بت پرستی کی روح کو توڑنا تھا، ورنہ بتوں کو توڑنے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر دھرم بت پرست ان سے زیادہ اور بھی بڑے اور بنا لیتے اور ان کی جگہ پر رکھ دیتے، جیسا کہ نادان جاہل اقوام کی تاریخ سے ہمیں بے شمار نمونے ملتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ یہ بیداری زیادہ دیر تک نہ رہ سکی اور ان کے آلودہ اور تاریک ضمیر میں جہالت اور شیطانی قوتیں غالب آ گئیں اور ہر چیز اپنی جگہ پر پہلے ہی پلٹ آئی۔ اس کے بعد وہ اپنے سر کے بل الٹے ہو گئے اور اس غرض سے کہ وہ اپنے گونگے اور بے زبان خداؤں کی طرف سے کوئی عذر پیش کریں، انہوں نے کہا تو جانتا ہے کہ یہ باتیں نہیں کرتے، یہ تو ہمیشہ چپ رہتے تھے اور خاموشی کے رعب کو نہیں توڑتے۔ اور اس تراشے ہوئے عذر کے ساتھ انہوں نے یہ چاہا کہ بتوں کی کمزوری، بدحالی اور ذلت کو چھپائیں۔ یہ وہ مقام تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے میدان اور کھل گیا تاکہ وہ ان پر بھرپور حملہ کریں اور ان کے ذہنوں کو ایسی ملامت کریں جو منطق اور بیداری والی ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم خدا کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کی پرستش کرتے ہو کہ جو نہ تو تمہیں کچھ فائدہ دیتے ہیں اور نہ ضرر؟ یہ خیالی خدا کہ جو نہ بات کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہ شعور و ادراک رکھتے ہیں اور نہ خود اپنا دفاع کر سکتے ہیں اور نہ اپنے بندوں کی حمایت کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ اصلاً ان سے کون سا ایسا کام ہو سکتا ہے؟ یہ کس مرض کی دوا ہے؟ ایک معبود کی پرستش یا تو اس بنا پر ہوتی ہے کہ وہ عبادت کے لائق ہو، یا کسی فائدے کی امید ہوتی ہے، یا ان سے کسی نقصان کے خوف سے۔ لیکن بتوں کے توڑنے کے میرے اقدام نے بتا دیا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ تمہارا فیصلہ احمقانہ نہیں ہے؟ تف ہے تم پر بھی اور تمہارے خداؤں پر بھی کہ جنہیں تم نے خدا کو چھوڑ کر اپنا رکھا ہے۔ کیا تم کچھ سوچتے نہیں ہو کہ تمہارے سر میں عقل نہیں ہے؟ لیکن انہیں برا بھلا کہنے اور سرزنش کرنے میں نرمی اور ملامت کو بھی نہیں چھوڑا کہ کہیں زیادہ ہٹ درمی نہ کرنے لگیں۔ انہیں توحید کی دعوت دیتے ہوئے انہیں پکار کر کہا، یہ بے روح مجسمے کیا ہیں کہ جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ تمہارے بڑوں کی سنت ہے تو تم بھی گمراہ ہو اور وہ بھی گمراہ تھے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ان میں سے کچھ افراد اگرچہ وہ تعداد میں کم ہی تھے لیکن قدر و قیمت کے لحاظ سے بہت تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے اور نسبتاً کچھ آمادگی کا سامان دوسروں کے لیے بھی پیدا ہو گیا تھا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عملی اور منطقی دلیلیں ان سب کے سامنے غالب آ گئیں اور انہوں نے اپنے دل میں اس شکست کا اعتراف بھی کر لیا، لیکن تعصب اور شدید ہٹ درمی حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن گئی۔ لہٰذا اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بہت ہی سخت اور خطرناک قسم کا ارادہ کر لیا، اور وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو بدترین صورت میں قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پروگرام بنایا کہ انہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ عام طور پر طاقت اور منطق کے درمیان رابطہ ہوتا ہے۔ جس قدر انسان میں طاقت اور قدرت زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی منطق کمزور ہوتی جاتی ہے۔ جو لوگ طاقت کی زبان سے بات کرتے ہیں، جب وہ منطق کے ذریعے کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے تو فوراً اپنی طاقت و قدرت کا سہارا لے لیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ٹھیک یہی طرز عمل اختیار کیا گیا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، ان لوگوں نے چیخ کر کہا، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم سے کوئی کام ہو سکتا ہے تو۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 68۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یہ تمہارے خدا ہیں، تمہارے مقدسات خطرے میں پڑ گئے، تمہارے بزرگوں کی سنت کو پاؤں تلے روندا ڈالا ہے، تمہاری غیرت و اہمیت کہاں چلی گئی ہے؟ تم اس قدر ضعیف حال کیوں ہو گئے ہو؟ اپنے خداؤں کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اگر کچھ کام تم سے ہو سکتا ہے اور بدن میں توانائی اور جان ہے تو دیکھو، سب لوگ اپنے مقدسات کا دفاع کرتے ہیں، تمہارا تو سب کچھ خطرے میں پڑ گیا ہے۔ انہوں نے اس قسم کی بہت سی فضول باتیں کی اور لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اس قدر بھڑکا دیا کہ لکڑیوں کے چند گٹوں کی بجائے جو کہ کئی افراد کے جلانے کے لیے کافی ہوتے ہیں، لکڑیوں کے ہزارہ گٹے ایک دوسرے پر رکھ کر لکڑیوں کا ایک پہاڑ بنا دیا گیا، اور اس کے بعد آگ کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا تاکہ اس عمل کے ذریعے سے اپنا انتقام اچھی طرح لے سکیں۔ اور بتوں کا وہ خیالی رعب و دبدبہ اور عظمت بھی جس کو ابراہیم کے طرز عمل سے سخت نقصان پہنچا تھا،
کسی حد تک بحال ہو سکے۔ سب لوگ 40 دن تک لکڑیاں جمع کرنے میں لگے رہے اور ہر طرف سے بہت سی خشک لکڑیاں لا کر جمع کرتے رہے، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ عورتیں جو گھر کا کام کرتی تھیں اور چرخہ کاٹنا ان کا کام تھا، وہ اس کی آمدنی سے لکڑیوں کا گٹھا لے کر اس میں ڈلواتی تھیں، اور وہ لوگ جو قریب المرگ تھے یعنی نزا کے نزدیک تھے اپنے مال میں سے لکڑیاں خریدنے کی وصیت کرتے تھے، اور حاجت مند اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے یہ منت مانتے تھے کہ اگر ان کی حاجت پوری ہو گئی تو اتنی مقدار میں لکڑیوں کا اضافہ کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ جب ان لکڑیوں میں مختلف اطراف سے آگ لگائی گئی تو اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئی کہ پرندے اوپر کے علاقے سے گزر نہیں سکتے تھے۔ یہ بات واضح ہے کہ اس قسم کی آگ کے تو قریب بھی نہیں جایا جا سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں لے جائیں اور پھینک دیں۔ مجبوراً منجنیق سے کام لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر بٹھا کر بڑی تیزی کے ساتھ آگ کے اس دریا میں پھینک دیا گیا۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے اوپر بٹھایا گیا اور انہیں آگ میں پھینکا جانے لگا تو آسمان، زمین اور فرشتوں نے فریاد بلند کی اور بارگاہ الہی میں درخواست کی کہ توحید کے اس علمبردار اور حریت پسندوں کے لیڈر کو بچا لے۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے کہ میں تمہاری مدد کروں؟ ابراہیم علیہ السلام نے مختصر سا جواب دیا، تم سے حاجت نہیں، میں تو اسی ذات سے حاجت رکھتا ہوں کہ جو سب سے بے نیاز اور سب پر مہربان ہے۔ تو اس موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تو پھر بھی اپنی حاجت خدا سے طلب کرو۔ انہوں نے جواب میں کہا، میرے لیے یہی کافی ہے کہ وہ میری حالت سے آگاہ ہے۔ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے اس طرح راز و نیاز کیا، اے اکیلے، اے بے نیاز، اور اے بے نیاز، اور اے وہ جس نے کسی کو نہیں جنا اور نہ جو جنا گیا اور جس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، میں اللہ پر ہی بھروسہ رکھتا ہوں۔ بہرحال لوگوں کے شور و غل اور جوش و خروش کے اس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے شعلوں کے اندر پھینک دیے گئے۔ لوگوں نے خوشی سے اس طرح نعرے لگائے گویا بتوں کو توڑنے والا ہمیشہ کے لیے نابود ہو گیا۔ لیکن وہ خدا کے جس کے فرمان کے سامنے تمام چیزیں سرخم کی گئی ہیں، جلانے کی حیثیت اسی نے آگ میں رکھی ہے اور ماؤں کے دل میں محبت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ یہ خالص بندہ آگ کے اس دریا میں صحیح و سالم رہے، جیسا کہ سورۃ انبیاء آیت نمبر 69 میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آگ سے کہا، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ مشہور ہے کہ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دانت ٹھنڈک کے شدت سے بجنے لگے۔ مشہور روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ نمرود کی آگ خوبصورت گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ یہاں تک کہ بعض نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جس دن ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے ان کی زندگی کے دنوں میں بہترین راحت کا دن تھا۔ یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں صحیح و سالم رہ جانے سے صورتحال بالکل بدل گئی، خوشی و مسرت کا شور و غل ختم ہو گیا۔ تعجب سے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ کچھ لوگ ایک دوسرے کے کان میں رونما ہونے والی اس عجیب چیز کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ابراہیم اور اس کے خدا کی عظمت کا ورد زبانوں پر جاری ہو گیا۔ نمرود کا اقتدار خطرے میں پڑ گیا، لیکن پھر بھی تعصب اور ہٹ درمی حق کو قبول کرنے میں پوری طرح حائل ہو گئی۔ اگرچہ کچھ بیدار دل اس واقعے سے بہرہ مند ہو گئے اور ابراہیم کے خدا کے بارے میں ان کے ایمان میں زیادتی اور اضافہ ہو گیا، مگر یہ لوگ اقلیت میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو ان کی عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی، اور بعض نے اس وقت ان کا سن 26 سال کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال وہ جوانی میں تھے۔ آپ تنہا جہالت، خرافات اور شرک کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے اور ماحول کے تمام خیالی مقدسات کا مذاق اڑایا اور لوگوں کے غصے اور انتقام سے ذرا بھی نہ گھبرائے، کیونکہ ان کا دل عشق خدا سے معمور تھا۔